کا معنی کیا ہے؟ رب عبد اور معبود کے درمیان ایک ایسا تعلق ہے جو آغاز سے لے کر انتہا تک مسلسل قائم رہتا ہے. ربوبیت کا تعلق ایسا تعلق ہے جو آغاز سے لے کر انتہا تک ہر لمحے میں ہر جگہ ہر وقت جو باقی رہتا ہے وہ کون سا تعلق ہے جی؟ وہ رب ہونے والا تعلق. جیسے خلق السما، خلق ایک مرتبہ ہوا نا جی. خلق اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما، مصور اس نے ایک صورت بنا دی. لیکن رب کی صفت ایسی جامع ہے، یہ ایسے تعلق کی نشاندہی کرتی ہے جو عبد اور معبود کے درمیان. اور رب ایسی ذات کو کہتے ہیں جو کسی کو اس کو وجود بخشے، پھر اس کی انتہائی کمزوریاں سے تربیت کرتی ہوئی اس کو کمال تک اور عروج تک پہنچا دے. اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ رب کہتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ رب پچھلی نشست میں اشارہ کیا تھا، لفظ رب کے انتخاب سے یہود و ہنود اور نصارہ کے عقیدہ باطل کا استحصال کیا گیا، اس کو ختم کیا گیا. انہوں نے اللہ جل شانہ کے بارے میں نعوذ باللہ یہ شرکی عقیدہ اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ اب ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ جب حضرت مسیح کو بیٹا بنایا تو جس کا بیٹا وہ کیا کہلاتا جی؟ وہ اب کہلاتا ہے. یہود کہنے لگے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر بیٹے ہیں، تو عزیر اللہ کے بیٹے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کیا ہوئے؟ ان کے باطل نظریے میں اب ہیں. تو ان باطل مذاہب جن میں سرکردہ یہود و ہنود کا مزاج چلتا ہے، انہوں نے اللہ جل شانہ کی توحید کے اس وصف کو ختم کرتے ہوئے یہ شرکیہ عقیدہ ایجاد کیا، اس کے استحصال کے لیے. نہیں، اللہ رب العالمین اب نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین رب ہے. اللہ تعالیٰ کیا جی؟ رب ہے. اب کا جو تعلق ہوتا ہے وہ خاص کیفیت کے ساتھ خاص مدت تک ہوتا ہے. اس کے بعد اب کا تعلق کیا ہو جاتا ہے؟ اب اور رب میں فرق عرض کر رہا ہوں. اب کا جو تعلق ہے وہ اپنے بچے کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ باپ کا جو تعلق ہے وہ خاص کیفیت کے ساتھ ہوتا ہے اور خاص وقت تک کے لیے ہوتا ہے. شروع سے ابتدائے آفرینش سے انتہا تک نہیں ہوتا. مخصوص کیفیت کے ساتھ. اب کا تعلق اتنا تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس بندے کے وجود کا ذریعہ بنایا، اور اس کے بعد اس کے وجود کو باقی رکھنے کے لیے ضروریات زندگی ہیں، سامان حیات ہیں، اس میں ترقی ہے، اس کے لیے اب کو ذریعہ بنایا. ایسے ہی نہیں؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے اب کو کیا ذریعہ بنایا؟ وجود کے لیے. پھر وجود کے بعد سامان حیات، ضروریات زندگی کے لیے کس کو ذریعہ بنا دیا؟ تو وجود کے بقا کے لیے اور ارتقاء، اس کی ترقی، نشو و نما کے لیے اب ذریعہ ہے. جوانی میں، بڑھاپے میں والدین کا سہارا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ لیکن عبد اور معبود کا تعلق بس یہ نہ ختم ہونے والا اور ہمیشہ کے لیے قائم ہوتا ہے. ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے. پھر اب کو اب بنانے والی ذات بھی کون سی ہے؟ اللہ جل شانہ کی رب ذات ہے جس نے ہمیں اب عطا فرمایا، باپ عطا فرمایا. اور موت کے بعد اب کا اپنے بچے کے ساتھ کوئی تعلق باقی، اس کی تربیت، اس کی نشو و نما کا وہ سہارا ختم. لیکن رب کا تعلق ایسا ہے وہ ہمیشہ، پھر آگے جنت اور جنت کی نہ ختم ہونے والی ہمیشہ کی زندگی میں بھی رب کا تعلق اس کے ساتھ باقی رہتا. ایک نقطے کی بات عرض کرتا ہوں. اللہ جل شانہ کی صفات تو بہت ہیں، بہت پیاری صفات ہے، لیکن رب کی صفت بہت جامع صفت ہے. یہ جامع الصفات ہے. یہ کیا جی؟ جامع الصفات.
رب کا معنی تو آپ نے سمجھا کہ شروع میں وجود عطا فرمایا، اس میں بھی رب، خلق رب، اللہ سبحانہ و تعالی نے نطفے سے آگے جتنے بھی مراحل ہیں وہ صفت ربوبیت کا اظہار ہے نا جی. اللہ تعالی نے پیدا فرمایا اور اس نے تصویر بنائی، پھر احسن تقویم بنایا، پھر غذا کا اہتمام فرمایا ماں کے پیٹ میں، یہ سارا صفت ربوبیت کا اظہار ہے نا جی. تو اللہ جل شانہ کے لیے جو صفت رب ہے یہ جامع الصفات، چونکہ ابتدا سے وجود سے انتہا تک اس کا تعلق قائم ہے، ہر لمحے پر ہر موقع پر صفت ربوبیت کا اظہار ہوتا ہے. اور صفت ربوبیت کو سمجھنے سے اللہ تعالی کی کمال معرفت اور پہچان حاصل ہوتی ہے. اس لیے ہماری دعاؤں میں سب سے زیادہ جس صفت کا انتخاب ہے وہ کون سی دعا ہے جی؟ ربنا. کون سی دعا ہے جی؟ اور آپ اگر قرآن مجید کی وہ آیات گنیں تو سینکڑوں کی تعداد میں ہوں گی جس میں رب والا وصف یاد دلا کے حکم فرمایا گیا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، ایسے نا جی. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اتقوا ربکم، یہ ساری صفات بار بار رب والی صفات. یہاں ہے حکم کہ تم ذرا غور کرو، حل میں مدکر، عقل والو اپنی عقل یہاں استعمال کرو، وہ کیسے رب ہیں. تو صفت ربوبیت، صفت رب ایسی صفت ہے جس سے اللہ سبحانہ و تعالی کی کمال معرفت پیدا ہوتی ہے، اور معرفت کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کی عظمت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو ایسی یہ صفت ہے، صفت رب. اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ صفت باقی تمام صفات کی جامع ہے. تمام صفات کی کیا جی؟ کیونکہ رب کا تعلق کس کے ساتھ ہے جی؟ تربیت کے ساتھ، جو اس کے ہر نقص سے نکال کر کمال عطا فرماتا ہے. پانی کا قطرہ ناپاک نقص تھا، اس کو ایسا حسین نقش دینا، اس کو نقص سے کس کی طرف لایا جی؟ کمال کی طرف. پھر بیچاروں مددگار، لاغر، نہ بول سکتا ہے نہ ہل سکتا ہے، ایسا بچہ، اس کو ایسا کڑیل جوان بنایا. یہ صفت رب کا ظہور ہے. یہ کس کا ظہور ہے؟ بات بہت پھیل جائے گی، میں چاہتا ہوں مختصر الفاظ میں اشارات میں عرض کروں. صفت رب کی اس ربوبیت کے اظہار کے لیے رحمان ہونا بھی ضروری. کیا ہونا ضروری ہے؟ رحمت ہوگی تو تربیت ظاہر ہوگی، اگر رحم نہ ہو تو تربیت نہیں ہو سکتی. اللہ تعالی نے ماں باپ کو مجازی طور پر اپنی صفت کا مظہر بنایا، تربیت والی صفت کا، رب ہونے والی صفت کا. ماں کو تربیت کا یہ منصب سونپا. اس میں سب سے زیادہ جس چیز کو اس کے دل میں رکھا ہے وہ رحمت رکھی. کیا رکھی ہے جی؟ رحمت. صفت رب کے لیے سب سے زیادہ کیا ہونا ضروری ہے؟ رحمان ہونا، رحیم ہونا، رؤوف ہونا، مہربان ہونا بہت ضروری ہے. بس ایک مثال عرض کرتا ہوں، ایک حدیث کے بعد ایک مثال، وہ بھی حدیث ہی کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمان نے 100 رحمتیں پیدا فرمائی ہیں، جن میں سے ایک رحمت کو دنیا میں تقسیم فرما دیا. ایک رحمت کو، اسی ایک رحمت کی تقسیم کا نتیجہ ہے کہ ہر ماں اپنے بچے کے ساتھ رحم اور شفقت کا معاملہ کرتی ہے. اسی ایک رحمت کی تقسیم ہوئی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین تشریف لائے، بہت بڑا حصہ آپ کو مل گیا. اسی ایک رحمت کی تقسیم ہوئی، ہر ماں
چاہے وہ جانوروں میں ہو، چاہے پرندوں میں ہو، چاہے حشرات الارض میں ہو، وہ اپنے بچے پر فدا اور قربان ہوتی ہے. میاں یہ جو مرغی ہے، مرغی یہ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے شیر کے ساتھ بھی بھڑ جاتی. جب اس میں یہ ماں والا، جب اس کے بچے چھوٹے ہوں نا، بلی کے بچے ہوں، مرغی کے بچے ہوں، بڑے بڑے شاہین، اس سے بھی لڑنے کے لیے تیار ہو جاتی. اس کے اندر یہ حوصلہ اور جگر، یہ کس سے پیدا ہوا؟ یہ ایک رحمت کی تقسیم ہے، ایک رحمت کی تقسیم ہے. میں حساب دانوں سے پوچھتا ہوں، کمپیوٹر کے ماہرین سے، یا مستقبل میں کوئی 100-200 سال بعد، 200 سال بعد، 500 سال کوئی بڑے کمپیوٹر آنے والے ہو حساب کے، کوئی بتا دے، ایک کو تقسیم کیا جائے پوری دنیا کی قیامت تک آنے والی مائیں، باپ، بھائی، دوست، شیخ، استاد، جتنی بھی رحمتیں دنیا میں ہیں، ایک کو تقسیم کیا، اس کے اتنے حصے کیے، اتنے حصے کیے، اتنے حصے کیے، ہر ماں کو دیا، ہر بھائی کو دیا، ہر باپ کو دیا، پیغمبروں کو دیا، استادوں کو دیا، شیخ کو دیا، رحمت تقسیم ہو رہی. تقسیم کیا ہو رہی؟ ایک ہی. اس کی اپنی ماں کے حصے میں کتنا حصہ آیا؟ اپنی ماں کے حصے میں کوئی بتا سکتا جی؟ اس حصے پر اس ماں کی اتنی شفقت اور مہربانی ہے جس نے وہ ایک تقسیم کیا، اور وہ کون سا حصہ ان کے حصے میں آیا کوئی دنیا کا حساب دان. کمپیوٹر کو عربی میں کیا کہتے ہیں پتہ جی؟ حاسوبہ. کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی نہیں حساب نکال سکتا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے 99 رحمتیں قیامت تک کے لیے رکھی ہیں جس کے ذریعے سے اللہ اپنے بندوں اور مومنین پر رحمت فرمائیں گے. ایک کا یہ نتیجہ ہے. بس اس کی ایک مثال عرض کروں، ورنہ 2-3 مثالیں. ایک غزوے کا موقع ہے، شام کا وقت ہے، زخمیوں کی تلاش ہو رہی، صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہیں. ایک ماں کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو تلاش کر رہی، بچہ کہیں بھگدڑ میں گم ہو گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم منظر دیکھ رہے ہیں، صحابہ کرام بھی دیکھ رہے ہیں. وہ ماں اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی، بے چین ہو کر. اس کو جو کوئی بچہ ملتا ہے اس کو اپنی چھاتی سے لگاتی ہے، اس کو دودھ پلاتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے یہ میرا نہیں، پھر دوسرے کے لیے ڈھونڈتی، جو ملتا اپنی چھاتی سے لگاتی. جو بھی بچہ ملتا اس کو، اس کے لیے اتنی بے چین ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو اس ماں کی طرف، اپنے بچے کے لیے کتنی بے چین ہے، اپنے بچے کے لیے کتنی بے چین ہے، اور اس کے ساتھ کیسے رحم کا معاملہ کر رہی ہے، حالانکہ اس کے اپنے بچے نہیں، اپنے بچے کے لیے کیسے بے چین ہے. فرمایا کہ اس ماں کو اپنے بچے سے اتنا پیار اور رحم نہیں جو اللہ کو اپنے بندوں پر رحم اور اس کے ساتھ پیار کا معاملہ ہے، جو اللہ تعالیٰ سے. اب حق تو بنتا ہے نا جب اللہ تعالیٰ بار بار فرمائیں این تذہبون، ارے تم کدھر بھاگ رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، ہماری طرف آؤ. ففروا الی اللہ، ففروا بنتا ہے نہیں بنتا. ماں کی طرف بچہ اگر اس کو کوئی بھی نقصان دہ ہونے چیز ہے تو لپک کے کس طرف جاتا ہے جی؟ فوراً ماں کی گود میں. ایسے نہیں، کسی بھی جانور کا بچہ ہو، انسان کا بچہ ہو، ماں کی طرف فوراً دوڑتا ہے. حتیٰ بس اوقات ابا سے بھی ڈر کر کہاں جاتا ہے، بھائی بھی ڈرائے تو ماں کی گود میں. اے دنیا کے غموں میں اور مصیبتوں میں جکڑے ہوئے انسانوں، میں بھی اپنے آپ کو خطاب کر رہا ہوں، ہم سب کیوں نہ دوڑیں اس اللہ کی طرف جس کا پیار ماؤں سے کہیں زیادہ ہے، جس کا پیار ہزاروں اور کروڑوں گنا، لاکھوں اور اربوں گنا زیادہ ہے. ایک ماں کے حصے میں یہ پیار آیا، اس کا حال یہ ہے 99 حصے اس نے اپنے رحم اور کرم کے لیے رکھے ہوں، اس کی رحمت کا کیا حال ہوگا. اس لیے اس دھرتی میں سب سے بڑی کامیابی اس کی ہے جس نے اپنے رب کو، اپنے مالک کو پہچانا اور اس کے سامنے جھک گیا. اور اس سے بڑا ناکام کوئی نہیں جو اللہ سے محروم رہا، اس کی معرفت اور اس کی محبت اور اس کے تعلق سے جو محروم ہو گیا، اس سے بڑا خسارے والا کوئی.
رب کی صفت کیا جی؟ جامع الصفات ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات میں ایک صفت رؤوف ہے، ایک صفت حنان ہے. رؤوف رافت سے ہے، اس محبت کو کہتے ہیں جو باپ کو اپنی اولاد کے ساتھ ہوتی، یہ بڑی بینا محبت ہوتی. اور حنان یہ حن یحن حنین سے ہے، یہ اس محبت کو کہتے ہیں جو سوزے دل کے ساتھ ماں کو اپنے بچے کے ساتھ ہوتی. کوئی ہے ٹھکانہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا، اس میں دنیا کی ساری ماؤں سے زیادہ محبت بھی موجود ہے، سارے باپ سے زیادہ بھی محبت موجود. وہ حنان بھی ہے، وہ رؤوف بھی ہے. میں صفت رب کے لیے عرض کر رہا ہوں، رب ہونے کے لیے رحمان ہونا بھی ضروری ہے. رب ہوگا تو ہمارے جو رب ہوتا ہے اس کو دانے پانی کا، روٹی پانی کا بھی تو انتظام کرنا ہوتا ہے نا. تو رب کے اندر صفت رزاق بھی داخل ہے. دشمن سے حفاظت بھی کرنی پڑتی کہ ایسا ہونا کہ اس کو کوئی نقصان ہو جائے. تو رب کے اندر رقیب اور حفیظ والی صفات بھی شامل ہے. جس کو تربیت کرنی ہے ایک ایک نقص کی، اس کو ایک ایک نقص کی خبر بھی ہونی چاہیے. وہ بڑے باخبر ہیں، اللطیف الخبیر، وہ بڑی باریکی سے ہمیں جاننے والے ہیں، بڑے باخبر ہیں. وہ حنان بھی ہیں، وہ منان بھی ہیں. بندے ہیں نا، غلطی بھی ہو جاتی ہے. اب صفت رب کے لیے ضروری ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ناراض ہو جائے، اس میں معاف کرنے والی صفت بھی ہو، اس لیے وہ غفار بھی ہے. وہ کیا جی؟ جیسے ہی معافی مانگی وہ معاف بھی کر دیتے ہیں. وہ حیات دینے والے محیی بھی ہیں، وہ موت دینے والے ممیت بھی ہیں، وہ حی بھی ہیں. ہماری ایک ایک چیز کو تھامنا ضروری ہے. یہ چھت کو اللہ نے تھاما ہوا ہے، میری پلکوں کو، میری کمر کو، گردن کو، دل کو، پوری کائنات کے نظام کو، سورج چاند کو، آسمان کی چھت کو کس نے تھاما جی؟ وہ قیوم ذات ہے. وہ کون ہے؟ یا قیام السماوات والارض. قیوم اس ذات کو کہتے ہیں کہ ہر چیز کا استقرار اور بقا اور قیام جس سے منسلک ہو، جس کے بغیر نہ ہو سکے، اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ رب کے لیے قیوم ہونا بھی ضروری ہے کہ وہ ہر لمحے میں ہمیں تھام کے رکھے. کوئی دشمن اگر میلی نظروں سے دیکھے، حفاظت کرے. کسی نے اگر نقصان پہنچا دیا ہے تو جبار ہو، قہار ہو، بدلہ بھی لے لے. اگر ہم ان صفات میں ڈوب جائیں گے تو پھر ڈوب ہی جائیں گے، اس کا کنارہ کوئی نہیں ہے. واپس آ جائیں جی. رب کے لیے کیا ضروری ہے جی؟ صفت رب کا انتخاب اس لیے کیا کہ یہ جامع الصفات ہے. ساری صفات اللہ تعالی کی اس کے اندر چھپی ہوئی، اس کے پردے کے اندر. اس لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. رب کے لفظ کا انتخاب فرمایا. العالمین یہ عالم کی جمع ہے. حضرت امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عالم کا معنی ما یعلم بہ، جیسے خاتم کا معنی ما یختم بہ. خاتم کا معنی جس کے ذریعے مہر لگائی جائے، اور عالم کا معنی جس کے ذریعے سے پہچانا جائے، جس کے ذریعے علم حاصل کیا جائے. تو یہ عالم چونکہ بے شمار عالم بنائے اللہ نے، اس لیے جمع لائے عالمین، ہزاروں کی تعداد میں. لیکن سارے عالمین عالم ہے، پہچان کا ذریعہ ہے. تو جس چیز کی پہچان کی جائے وہ کون ہے جی؟ بتائیے جی. اللہ جل شان. کیا ہے جی؟ یہ عالمین. عالم کو عالم اس لیے کہا جاتا ہے، یہ علامات ہیں، ذریعہ ہیں پہچان کی اس ذات باری تعالی اللہ جل شانہ کی. اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عالم. پہچاننے والے کو عالم کہتے. مولانا طیب اللہ پہچاننے والے کو کیا کہتے؟ عالم. اور جس کے ذریعے پہچانا جائے وہ عالم.
اور جس کو پہچاننا ہے وہ اللہ جل شانہ کی ذات ہے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. عجیب جامعیت ہے. جہان کتنے ہیں. آپ ایک مچھر کو دیکھ لیں, ایک مکھی کو دیکھ لیں, اس کے نظام, اس کے رزق کو, ایک چونٹی کے رزق کو, حیرت میں ڈوب جائیں گے. حیرت میں کس جانور کو, کس کو, پتھروں کے اندر چھپے ہوئے کیڑوں کو بھی پال رہی وہ ذات, وہ کون سی ہے جی؟ اللہ کی. ایسی صفت رب ہے. ایسے نہیں قرآن نے فرما دیا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. کبھی یہ سمندر پہ جا کے پڑھیں, اسی نیت سے سفر کریں کہ ہم اللہ کی سیاہی دیکھنا چاہتے ہیں وہ کتنی بڑی ہے. کبھی جانا جی, سی ویو جائیں, بلکہ گڈانی جائے تو زیادہ بہتر. وہاں سمندر بہت دور تک نظر آتا ہے. ٹھیک ہے جی. وہاں یہ سوچیں ہماری ایک بال پین کو اگر ہم نچوڑیں مارکر کو, 2 قطرے نکلتے ہیں, کاپیاں اس سے بھر جاتی. کاپیاں بھر جاتی نہیں, ختم نہیں ہوتی. ایک سیاہی کی دوات ہو, ہم رجسٹر کے رجسٹر بھر دیں, 7 سمندروں کی سیاہی سے اللہ تعالیٰ کی کلمات, اس کی تعریف لکھنا شروع کریں. ایک مرتبہ ساری سیاہی ختم ہو جائے گی. فرمایا پھر ہم دوبارہ بھر دیں, پھر لکھنا شروع کرو, تمہاری یہ سیاہی دوبارہ ہو کر بھی ختم ہو جائے گی, اس کی تعریف کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. ایسی ذات ہے اللہ جل شانہ کی. الحمدللہ رب العالمین. یہ رب العالمین صفت رب, اور تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اب ہمارے تدبر کا تقاضا یہ ہے, اب ہم جب دعا مانگے ربنا, پورے دل کے سوزے دل کے ساتھ مانگے یا اللہ آپ ہمارے رب ہیں, آپ ہمارے رزق میں جو کمزوری ہے رب تو آپ ہیں, ہمارے رزق کی کمزوری کو دور فرما دیں. اے ہمارے رب ہم بیمار ہیں, آپ رب ہیں, اور رب تربیت کرتا ہے تو جب بیماری ہوتی علاج بھی کرتا ہے. شفا آپ کے پاس ہے نا, آپ رب ہیں, آپ شافی ہیں, آپ کی صفت کا واسطہ ہے. ہم آپ سے مانگتے ہیں اے اللہ ہماری بیماریوں کو بھی دور فرما دے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی روحانی ترقی علم کے لیے ربی زدنی علما, ربی اے اللہ ہم ظاہری خوراک سے تو اپنے جسم اور جسد کو پال لیں گے, ہماری روح جس سے پلے گی اور توانا ہوگی وہ تو باطنی خوراک ہے, وہ علم ہے, وہ عرفان ہے, وہ ذکر ہے. اللہ ہمیں ہمارے علم میں بہت زیادہ اضافہ فرما. اللہ سے رب سے مانگ رہے ہیں نا, اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ کی صفت کا بار بار واسطہ دیا. یقین جانیے میں بڑی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں, مولانا روم نے بھی یہ بات فرمائی, حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ نے بھی بات فرمائی. اس شعر کے نتیجے میں کار پاکاں را قیاس از خود مگیر, کار پاکاں را قیاس از خود مگیر, گرچہ مانن در نوشتن شعر و شیر. نیک لوگوں کے معاملات کو اپنے اوپر قیاس نہ کرو, بڑا فرق ہے زمین و آسمان کا. جس طرح شعر اور شیر لکھنے میں ایک جیسے, معنی میں زمین و آسمان کا فرق. اس لیے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عارف اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے کی 2 رکعتیں غیر عارف کی 1,00,000 رکعتوں سے بہتر اور افضل اور وزنی ہوتی ہیں. اس لیے وہ جب الحمدللہ رب العالمین کہے گا یا سجدے میں سر ڈال کے سبحان ربی العالی کہے گا, وہ کس عرفان کے ساتھ, کس عجز کے ساتھ کہے گا, اس کی جو شان سجدے کی ہوگی وہ اس غیر عارف کو نصیب نہیں ہوگی جس کی صرف زبان پر لفظ ہیں, اس کے معنی, اس کی حقیقت اس کے اوپر نہیں کھلی ہوئی. میاں جب اب ہم سر جھکائیں سبحان ربی العظیم کہیں, ذرا رب کے اس تصور کو, اس عرفان کو, اس کو ذرا مستحضر کریں. ہم اس کے سامنے جھکا رہے ہیں جو رب ہے, میرا نہیں بلکہ جہان والوں کا اور بڑی عظمتوں والا رب ہے.
اور جب سجدے میں سر ڈالیں وہ جو ایسے عارفین کے سجدے ایسے ہوتے ہیں وہ پیشانی تو ان کی یوں محسوس ہوتی ہے جیسے زمین پر ہے، لیکن محسوس یہ کر رہے ہوتے ہیں گویا کہ ہم نے اللہ رب العالمین کے قدموں میں اپنا سر ڈالا ہوا ہے، اور ان کو اس وقت زمین پر بھی فرش کا عرش الہی کا احساس ہو رہا ہوتا ہے۔ اس عرفان کے ربی الاعلی سبح اسم ربک سبح اسم ربک العظیم ہے نا جی، فسبح باسم ربک العظیم۔ تو اللہ تعالیٰ کی ساری صفات صفت رب کے اندر جامع، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ حقیقت جانے اگر ہم تھوڑ گہرائی میں جائیں، نہ تو اپنا کہیں کوئی وجود نظر آتا ہے، نہ کسی کی دنیا میں کوئی تعریف نظر آتی ہے، اگر ہے تعریف لگ رہا ہے کسی اور کی کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ کس کی ہو رہی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اس ذات عالی، اس رب کے سامنے جس نے انسانوں کو کہا آؤ ہماری طرف آؤ، اَیْنَ تَذْهَبُونَ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، کدھر بہہ کے جا رہے ہیں، کدھر ہو، دوڑ کے آؤ۔ کبھی بچے کو دیکھا جی ماں کی طرف دوڑ کے آتے ہوئے؟ دوڑ کے آنا یہ وہ کیفیت، لیکن وہ اللہ جس کی صفت رؤوف بھی ہے، جس کی صفت حنان ہے، جس میں ماں والا سوز دل، یہ سب ماؤں کو اس کی رحمت نے تقسیم کیا ہے، سب باپ جن کے اندر شفقت پدری، یہ اس کی رحمت کی تقسیم ہے، یہ تو اس کی تقسیم ہے۔ اپنے خزانہ رحمت اور سمندروں سے ایک قطرہ بانٹا، اس کا یہ حال ہے۔ جو خود منبع رحمت ہے اس کو الرحمن کہا جاتا ہے۔ وہ کیا جی؟ وہ رحمان بھی ہے اور الرحیم بھی ہے، جو سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان۔ یہ حضرت شیخ الاسلام صاحب کا ترجمہ۔ میں نے عرض کیا تھا رحمان منبع رحمت، خزانہ رحمت، جہاں سے ساری رحمتیں پھوٹتی ہیں، اس میں سے ایک اللہ تعالیٰ نے 100 پیدا فرمائی دوسروں کے لیے، اس میں سے ایک کو تقسیم کر دیا، 99 رکھ دی، خود منبع رحمت ہے۔ اور پھر رحیم ہر دم لٹانے والا۔ اگر کسی کو کہا جائے فلاں آدمی کروڑوں پتی ہے لیکن بخیل ہے، ایک دھیلا خرچ نہیں کرتا، تو کروڑوں پتی کہنے کا کوئی خوشی ہوگی جی؟ اگر یہ کہا جائے ہے بھی کروڑوں پتی اور ہے بھی ہر دم لٹانے والا، تو اس کی شان سخاوت اس میں ہے، بھی رحمت کا خزانہ اور ہے بھی ہر دم رحمتوں کو لٹانے والا اللہ۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ الرحمن الرحیم۔ بیان القرآن میں حضرت حکیم الامت نے علامہ جار اللہ زمخشری سے بات نقل فرمائی۔ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے ادنا صفت ہے الرحیم، پھر الرحمن آئے، کیونکہ قیاس چاہتا ہے ترقی من الادنا الی الاعلی، ایسی ہے نا جی؟ ترقی ہمیشہ کیا ہوتی؟ من الادنا۔ صفت رحمان اعلی ہے، صفت رحیم ادنا ہے، رحمان کے مقابلے میں رحیم ادنا ہے، تو اس کو پہلے آنا چاہیے۔ لیکن یہاں خلاف قیاس، پہلے الرحمان کو ذکر فرمایا، بعد میں الرحیم کو۔ تو علامہ جار اللہ زمخشری تفسیر کشاف میں فرماتے ہیں لما قال الرحمن فتناول جلائل النعم وعظامها، جب الرحمن کہا تو بڑی بڑی ساری نعمتیں، عظیم الشان نعمتوں کو شامل ہو گیا۔ اردفہ الرحیم، اس کے پیچھے پھر الرحیم لائے، کالتممۃ والردیف، جیسے سواری کے پیچھے آدمی بیٹھا اس کو ردیف کہتے ہیں، تتمہ بعد والی بات کو کہتے ہیں۔ کیوں؟ لیتناول ما دق منها وما خف، تاکہ جتنی چھوٹی چھوٹی اور باریک باریک نعمتیں ہیں اس کو بھی شامل ہو جائے، اس لیے الرحیم کو الرحمان کے بعد ذکر فرما۔ بڑی بڑی نعمتیں بھی شامل اور چھوٹی سے چھوٹی نعمتیں بھی شامل۔ الرحمن الرحیم،
جو سب پر مہربان، جو بہت مہربان ہے. تو اللہ جل شانہ کی کیسی عظیم الشان صفات ہیں. بس اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. آپ کو ایک دعوت دیتا ہوں، دعوت فکر. لوگ تو دعوت سخن دیتے ہیں، ہم دعوت فکر دیتے ہیں جی. لوگ کیا کہتے ہیں جی؟ دعوت سخن. وہ گفتار کے غازی ہیں. وہ کس کے غازی ہیں؟ اس لیے دعوت سخن دیتے. آئیے اپنی خطابت کے جوہر دکھائیے، اپنی شعلہ نوائی سے آگ بھڑکائیے. ہم نہیں کہتے آئیے دعوت سخن، بلکہ کیا دے رہے ہیں؟ دعوت فکر، دعوت تدبر. یہ دعوت فکر اللہ تعالیٰ نے بھی دی ہے. وفی ذالک وفی انفسکم افلا تبصرون. ٹھیک ہے جی. سنریہم آیاتنا فی الآفاق. یہ ہے ابھی جو میں سائنس کی بات کر رہا تھا. سنریہم آیاتنا فی الآفاق. ان قریب ہم آفاق میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے. کس میں دکھائیں گے؟ آفاق میں. کیا کریں؟ اللہ جل شانہ کی عجیب شان، عظیم الشان صفات ہے. اس لیے دعوت فکر یہ ہے، اگلے ہفتے تک کے لیے نا اس صفت رب میں ہم نے خوب غور کرنا ہے. کریں گے نا انشاءاللہ صفت رب میں. اچھا جیسے ہی غور آئے تو پھر سبحان اللہ پڑھنا. کیا پڑھنا جی؟ کیونکہ یہ جو عرفان کے ساتھ اور معرفت کے ساتھ سبحان اللہ ہے، یہ ان لفظی ہزاروں اور لاکھوں سبحان اللہ سے افضل اور وزنی ہوگا جو معرفت کے ساتھ ہو. کریں گے نا انشاءاللہ. صفت رب پہ غور کرنا، اسماء الحسنہ پہ غور کرنا ہے اور صفت رب پہ غور کرنا ہے. اس غور و تدبر کے لیے آپ کو ہم دعوت فکر دیتے ہیں. یہ اس لیے کہ ہم گفتار کے غازی نہیں بننا چاہ رہے، بلکہ کیا بننا چاہ رہے ہیں؟ کردار کے غازی. کردار ہمارا اسی وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی محبت والہانہ اور عاشقانہ ہمارے دل میں پیدا ہو جائے. اس وقت ہمارے اندر صحیح کردار پیدا ہو. ٹھیک ہے میرے بھائیوں، آپ حضرات کو کوئی احساس تو نہیں ہو رہا کہ اس طرح ہم چلتے رہیں؟ ابھی تو الحمدللہ رب العالمین پہ ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا سال سورہ فاتحہ، اگر فاتحہ ہی ہمارے لیے فاتحہ بن گئی تو پھر انشاءاللہ آگے پھر ہمیں اب خود دیکھیے گا کہ کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی بارش ہم پر فرما دے. ٹھیک ہے نا جی. تو میں اس لیے یہ بات کو کھول رہا ہوں کہ ہمیں غور و فکر کی عادت پڑے قرآن مجید کے اندر. ان قریب انشاءاللہ ہم اپنے دوستوں کے لیے جتنے طلبہ ہیں ان کے لیے اعلان کریں گے. باقاعدہ قرآن کریم کے بارے میں مقالات، تحریری، ہمارے پاس بہت عنوانات ہیں، کرنے کے بہت کام ہیں. سمندر یہ بہت بڑا بے کنار ہے. پانی اس کا شریلا نہیں، انتہائی میٹھا ہے. پانی اس کا کیا جی؟ اس میں پتھر نہیں ہے، اس میں لال و گوہر ہے. کیا جی؟ سارے کے سارے اس میں لال و گوہر، ریت نہیں ہے اس کے اندر. یہ ایسا سمندر ہے. آئیں گے جی اس کی سیر کے لیے؟ ایسا سمندر جس میں کوئی خوف نہیں، جس میں آدمی جتنا ڈوبے گا اس کی حلاوت بڑھتی چلی جائے گی. یہ حلاوت والا، مٹھاس والا سمندر ہے. یہ کس کا جی؟ میٹھا. وہ دریائے شور کہلاتا ہے. سمندر کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ شور. نمک والا دریا. یہ بہت میٹھا دریا ہے. اس میں اگر آپ ایک دفعہ ڈوب گئے تو پھر کہیں گے اور ڈبوئیے ذرا. کیا کہیں گے جی؟ ذرا اور ڈبوئیں، کہ اس کے ڈوبنے ہی میں لذت ہے. اس کے ڈوبنے ہی میں لذت ہے. سمجھئے جی. یہ صفت رب میں غور کرنا ہے. آپ کو انشاءاللہ بعد میں جب آپ امتحانات سے فارغ ہوں، قریب ہوں گے، ہم کام دیں گے انشاءاللہ. اور آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انعامات بھی دیں گے تاکہ دل اور بڑھے. وہ آخر میں انعامات ہیں، آخرت میں ملیں گے بڑے بڑے انعامات. اس سنت الہیہ کی پیروی کے لیے دنیا میں بھی چھوٹے چھوٹے انعامات انشاءاللہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرما دے. ہماری اس نشست کو اپنی رحمت سے قبول فرما دے.